حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ اس کا خالق ہے اور مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لو، نہ ظاہر کرو، یعنی دلوں کے اندر تمہارے جو خیالات موجود ہیں، جو باتیں موجود ہیں، تم ان کو ظاہر کرو یا تم ان کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، فرمایا اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا اللہ رب العزت بخش دے گا، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو کیا اللہ ایسے جس کو چاہے گا پکڑ کے عذاب دے دے گا، جس کو چاہے گا پکڑ کے بخش دے گا؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں عذاب دوں، جس کو چاہوں بخش دوں، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں ذلت دوں، تو وہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، ایسا نہیں قانون کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ میں جو چاہوں کروں، میں جیسے چاہوں کروں، میں جس طرح چاہوں کروں، یہ اصل میں اللہ اپنی اتھارٹی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنی اتھارٹی کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ جس کو چاہے گا پکڑ کے ذلیل کر دے گا، جس کو چاہے گا عزیز کر، ایسا نہیں ہوتا۔ باقی پورا قرآن مجید اس بات کی وضاحت کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے اس کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ آسان الفاظ میں کہ جو عزت چاہے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو ذلت چاہے گا اللہ اس کو ذلت دے گا، یعنی جو اچھے اعمال کرتے 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 جنت چاہ لے گا اللہ اس کو جنت دے دے گا، اور جو برے اعمال کرتے کرتے اس سٹیج پر پہنچ جائے گا کہ جہنم چاہ لے گا تو اللہ اس کو جہنم دے دے گا۔ یہی اس آیت کے اندر بھی موجود ہے، مغفرت اور عذاب، یعنی جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اپنے استحقاق ثابت کر دے گا اللہ کی رحمت کا تو اللہ اس کو بخش دے گا، اور جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس قابل اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ اللہ اس کو عذاب دے تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ تو یہ بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ جس کو چاہے پکڑ کے مغفرت کر دے، جس کو چاہے اللہ نہیں، اللہ اپنی اتھارٹی کو بیان کرتے ہیں۔ آسان مثال سے سمجھیے، یعنی کلاس روم کے اندر اگر ٹیچر یہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ دیکھو بچوں میری بات سنو، میں جسے چاہوں فیل کر دوں، جسے چاہوں پاس کر دوں، تو کیا وہ ایسے فیل پاس کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں کرے گا۔ یہ اصل میں ٹیچر اپنی اتھارٹی بیان کر رہا ہے کلاس میں، لیکن اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ بچوں اگر محنت کرو گے تو تمہیں میں پاس کر دوں گا، محنت نہیں کرو گے تو پاس نہیں کروں گا۔ یعنی جس طرح ایک ٹیچر اپنی اتھارٹی بیان کرتا ہے، یا جس طرح کسی محکمے کا حاکم اپنی اتھارٹی بیان کرتا ہے، اس کے اندر یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ وہ کسی قانون کے تحت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا قانون یہ بنایا ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے، جس کا پورے قرآن مجید آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، پورے قرآن میں یہی بات چل رہی ہے، عمل لاؤ، ایمان لاؤ، نیک اعمال، ایمان لاؤ، نیک اعمال۔ تو جو نیک اعمال سے اپنا یہ حق ثابت کرے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جو نہیں ثابت کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ تو اس آیت میں ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو بیان ہوئی ہے، وہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے دلوں کے اندر جو خیالات رکھتے ہو وہ چاہے تم ظاہر کرو چاہے ظاہر نہ کرو، اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تو اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ اچھا، جب آیت کریمہ نازل ہوئی اب صحابہ اس سے بڑے فکر مند ہوئے،
اور صحابہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، باقاعدہ جماعت کی شکل میں بہت سارے صحابہ حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حدیث میں آیا کہ وہ اس طرح بیٹھ گئے، یعنی اپنے بالکل دو زانو ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا جی دیکھیے آپ نے کہا نماز پڑھیں، ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، آپ نے کہا زکوٰۃ دیں، ہم نے زکوٰۃ شروع کر دی، روزہ رکھیں، روزہ شروع کر دیا، آپ نے کہا جہاد کریں، اپنی جانوں قربان کر دیں، ہم نے وہ کرنی شروع کر دی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دلوں کے جو خیالات ہیں، جو کنٹرول ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ نماز ہمارے اختیار میں تھی، روزہ ہمارے اختیار میں تھا، جہاد اختیار میں تھا، جان قربان کرنی اختیار میں تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ سارا کر لیا۔ اب اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ تم جو چھپاؤ گے اپنے دلوں کے اندر وہ خیال، ان پہ بھی تمہارا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ نے ہمارے لیے مسائل کو کتنا آسان فرما دیا۔ اللہ، یہ ان کا احسان ہے پوری امت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا مذاق سے، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی موسیٰ کی امت کے یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمینا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا نا ان کو کہ ہم نے سن تو لیا اللہ کا فرمان، و عصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ سب سے پہلے یہی کہو کہ سمعنا و اطعنا، کہ یا اللہ جو بھی آپ نے فرمایا ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم راضی ہیں، مستعد ہیں اس کے لیے۔ تو کہتے ہیں صحابہ نے یہ کہنا شروع کیا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، یہ جو آیت آگے اس کی آیت آ رہی ہے کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار اس آیت کو کہا کہ ہمیں یاد ہو گئی، یعنی اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہم نے بار بار اس کو دہرایا، سمعنا و اطعنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، و اطعنا، ہم نے اطاعت اختیار کی، ہم نے اس کو مان لیا، ہم اس کو مانیں گے، غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو صحابہ کا یہ انداز پسند آیا، فرمایا اس کا فوراً یہ آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دیکھیے پہلی آیت کے اندر جو سختی تھی اس کے اندر دور فرما دی گئی، لا یکلف اللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی کو اس کی وسعت اور طاقت اور استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دے۔ اب چونکہ یہ تمہاری استطاعت کے اندر نہیں ہے اپنے خیالات پر کنٹرول کرنا، دلوں کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں اور انسان کے بس میں نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ان کو ختم کرے یا کنٹرول کرے، تو اللہ نے فرمایا میں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں صحابہ کا احسان۔ اب صحابہ اگر اس پہ فکر نہ فرماتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے، اپنا یہ اشکال پیش نہ فرماتے، تو پوری امت کے لیے یہ آسانی نہ ہوتی۔ اب دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے جو احکامات کتنے سخت تھے، بہت سخت احکامات تھے، یعنی اگر ان کے اندر کوئی شرک اختیار کر لیتا تو وہ اس کے لیے توبہ کوئی نہیں تھی، اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ آگے سورہ بقرہ میں آئے گا یہ پورا واقعہ کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کی معافی یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو، پھر اللہ کے ہاں ان کو معافی ملے گی۔ کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اتنا حصہ کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا۔ اب یہ سارے سخت احکامات تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ آسانی فرمایا۔ اب جب یہ بات ہوئی، صحابہ نے یہ عرض کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر بھی جو خیالات چھپے ہوتے ہیں اللہ ان کا بھی حساب لے گا، لیکن اب تمہارے لیے آسانی یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تمہاری استطاعت سے زیادہ جو اللہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور فرمایا کہ تم جو بھی کرو گے اس کا گناہ بھی تم پر ہے، اور جو تم نیکی کرو گے اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا۔ لیکن یہ کرتے ہوئے یہ کہتے رہنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، ہم بھول جائیں، اور یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے یا اللہ تو اس سے پکڑنا نہ ہو۔ یعنی یہ تو آپ نے احسان فرمایا ہے ہمارے مولا کہ اب تو ہمارے خیالات کا ہم سے نہیں پوچھے گا، لیکن پھر بھی اگر ہم سے اور بھی کوئی بھول ہو جائے اور ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، مالک تو اس پر ہم سے نہ پوچھنا،
ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پہ ویسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جیسا بوجھ تو نے پچھلی قوموں پہ ڈالا تھا، جیسے بنی اسرائیل کا حال تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، اور ہم پہ درگزر فرمانا، ہم پہ احسان فرمانا، عافیت فرمانا، درگزر فرمانا۔ واغفر لنا، اور ہمیں معاف فرما دینا۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، یہ بڑا پیار کا جملہ ہے، تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ کبھی اس طرح اللہ سے مانگ کے دیکھا کرو۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، باپ سے آ کے کہتا ہے ابا جی فلاں چیز چاہیے، اور باپ کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ ایک مثال سمجھ لیں، آج کل کے زمانے میں ابا جی موٹر سائیکل لے دیں، بیٹا استطاعت نہیں ہے، پھر آیا موٹر سائیکل، استطاعت نہیں ہے، اور باپ نے تنگ آ کر بیٹے کو تھپڑ مار دیا۔ تمہیں کہا نہیں 1000 دفعہ میرے پاس پیسے نہیں لے کے دے سکتا۔ اب بیٹا رو پڑا، رو کے باپ سے لپٹ پڑا، ابا جی آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ اللہ، باپ وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ اچھا بیٹا میں جیسے بھی ہوا، جہاں سے بھی ہوا، قرض پکڑ کے ہوا، تمہیں موٹر سائیکل لے کے دوں۔ تو یہ ہے انت مولانا، یعنی ساری بات اپنی بیان کر کے مولا انت مولانا، آپ سے نہ کہے تو کس سے کہے؟ تو جس سے تو کہنا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما، ہم پہ رحم فرما، اور ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہماری استطاعت میں نہ ہو۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ بھی کہتے رہنا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمیں قوم کافروں پر تو فتح نصیب فرما، ہمیں نصرت عطا فرما، کیونکہ قیامت تک یہ مقابلہ چلتا رہے گا کفار کے ساتھ، ہٹے گا نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، سورہ یہ بقرہ کی آخری آیات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا ہوئی تھیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے لازماً ان کو پڑھتے تھے، یعنی سونے کے جو اذکار ہیں، نیند کے جو اذکار ہیں رات کو سونے سے پہلے، ان کے اندر یہ آیات بھی شامل، اس لیے اس کو اپنا معمول بنائیں، اور ساتھ ان کا مطلب سمجھیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکت سے اس امت پر کتنی آسانی ہوئی۔ اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ ہمارے دلوں کے اندر، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں خیالات آتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ اچھا، نماز کے اندر خیالات کے لانا گناہ ہے، آنا گناہ نہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی نماز کے اندر خود انٹینشنلی اپنے سوچ بچا کر کے حساب کتاب میں مصروف نہ ہو جائے، یہ تو غلط ہے، لیکن ویسے اتفاقاً آ جائیں، خود آ جائیں تو وہ منع نہیں ہے، اللہ ان پہ نہیں پوچھے گا، اللہ نے اس میں فرما دیا فیصلہ۔ اب یہ جو تمہارے اختیار کے اندر نہیں ہے وہ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ اگر تم ان خیالات کو خود لا رہے ہو، پلان کر رہے ہو کہ چلو جماعت کے اندر کھڑے ہیں، مولوی صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ہم دکان کا حساب کر لیتے ہیں، اب یہ غلط ہے، یہ تو پلان کر لیا آپ نے۔ لیکن اگر اپنے طور پر خیالات آ گئے، آپ ان کو جھٹکتے رہو، کوشش کرتے رہو کہ نہ آئے، تو اس پر بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے کہ میرا بندہ کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے، اس کوشش پہ، اس محنت پہ بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ تو خیالات کے آنے اور لانے میں فرق ہوتا ہے، خیالات کو ہم نے لانا نہیں، لیکن اگر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ نماز پڑھاتے تھے، ان کا چھوٹا بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، کہ میری نماز نہیں ہوتی ان کی۔ اماں نے پوچھا، ماں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تمہاری نماز بھائی کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا جی بھائی جان تو اپنی نماز کے اندر فلاں فلاں مسئلہ سوچتے رہتے ہیں۔ اب وہ فقیہ آدمی تھے، عالم آدمی تھے، کوئی مسئلہ اگر ہوتا دین کا تو بعض کا نماز میں خیال آ جاتا تو وہ سوچ لیتے۔ تو اماں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، وہ تو ایک دین کی بات سوچ رہا ہے، اور تم نماز کے اندر کھڑے بھائی کی غیبت سوچ رہے ہو۔ تم زیادہ بڑے مجرم ہو یا بھائی بڑا مجرم ہے؟ بھائی مجرم نہیں ہے، تو وہ تو اپنے دین کی بات سوچ رہا ہے، اور تم نماز کے اندر کھڑے اس کے دل کا حال سوچ رہے ہو، اس کی غیبت سوچ رہے ہو، اس لیے تم بڑے مجرم ہو۔ ماں نے سمجھایا تو خیر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا کہ جی حضرت خیالات بڑے آتے ہیں نماز کے اندر، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ چور جو ہے نا وہیں پہ نقب لگاتا ہے جہاں کچھ ہو۔ اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں ایمان موجود ہے، یہ ایمان موجود ہے تو شیطان آتا ہے نا۔
یعنی خیالات کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تمہارے دل کے اندر موجود ہے. اس پہ الحمدللہ کہو. ایمان موجود ہے تو شیطان بھاگ بھاگ کے آ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے. اگر ویسے ہی خالی ہوتا تو شیطان آتا ہی نہ. اسی طرح ڈاکٹر عبدالحی خلیفہ تھے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں تو بڑا عجیب ایک مشکل کے اندر پھنس گیا ہوں. میں کیا ہوا؟ کہ جی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اتنے گندے خیال آتے ہیں کہ سجدہ کرنے کو دل نہیں کرتا. اور میں سوچا اتنا گندا سجدہ جو اللہ کے آگے کروں، میں بڑی پریشانی کے اندر میں پھنس گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر عبدالحی نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو سجدہ ہے تم کیا سمجھتے ہو بہت ہی گندا ہے. جی تو بہت ہی گندا ہے. آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے سجدہ اللہ کو نہیں کرنا چاہیے؟ ان کا نہیں، ایسا گندا سجدہ میں اللہ کو کیسے کر سکتا ہوں، تو مجھے تو بڑے برے خیالات آتے ہیں. ان کا کہ اس کا مطلب اچھا تم ایسا کرو، پھر یہ سجدہ اللہ کو نہ کرو، مجھے کر لو. جی توبہ اللہ، میں آپ کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ سجدہ تو مخلوق کے لیے ویسے حرام ہے. اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے، تم اس بات پہ قائم ہو کہ دوسرے کو سجدہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ تم بالکل صحیح جگہ پر کھڑے ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے. وہاں پہ شیطان جو نقب لگا رہا ہے، چور نقب لگائے، اس سے پریشان نہ ہو. تم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے رہو، اللہ اس کی برکت سے اس کو دور فرما دے گا. تو میرے محترم دوستو، بعض اوقات شیطان کا یہ وسوسہ ہوتا ہے، شیطان کا یہ وار ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس طرح نماز سے ہٹا دیا جائے. اس وار کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اس وار کا مطلب یہ نہیں ہے اب جس سے شیطان نے اس بندے پہ حملہ کیا کہ کیا کرنا ہے ایسا سجدہ اللہ کے آگے، تمہارا سجدہ ہی بڑا گندا ہے، اس سجدے کو اللہ کے آگے نہ کرو، چھوڑ دو. یعنی اس کو سجدے سے چھڑانا چاہ رہا تھا. اس طرح شیطان بعض اوقات اس طرح کا وار کر کے انسان کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے، نماز سے ہٹانا چاہتا ہے. تو اس وار میں شیطان کے اس قابو میں نہیں آنا. یہ بھی ایک وار ہوتا ہے، اس قابو میں نہیں آنا. تو شیطان کے عجیب و غریب وار ہوتے ہیں. شیطان جو ہوتا ہے یہ کسی نیک آدمی کو بڑے نورانی شکل میں آتا ہے، اس کے وار بھی اس پہ نورانی ہوتے ہیں، اور برے آدمی کے بعد اس کے وار بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ہر آدمی کے مطابق وار کرتا ہے. جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو وار کیا، میں نے بہت دفعہ آپ کو سنایا کہ جی عبد القادر تم پر اللہ نے نماز کو معاف کر دی. ان کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نماز تو میرے نبی پر معاف نہ ہوئی، عبد القادر کی کیا حیثیت ہے؟ عبد القادر کون ہوتا ہے؟ تو جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. پھر وار کیا، ان کا استغفر اللہ، پھر پڑھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے میرے اللہ نے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا. تو شیطان ہر انسان کے مطابق جو ہے اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی کیفیت دیکھ کر، اس کا علم دیکھ کر، اس کا عمل دیکھ کر. تو عام انسان پہ شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے. کیا پڑھنی نماز، ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ یہ تو خیالات سے بھری ہوتی ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، ان خیالات کا آنا ایمان کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے. شیطان نے وہ گھر دیکھ لیا ہے جہاں پر ایمان ہے، وہیں پہ نقب لگا رہا ہے، وہیں سے وہ چوری کرنا چاہ رہا ہے. اب اس خیال سے، اس خطرے سے نماز نہیں چھوڑنی، بس اللہ سے مانگتے رہو. ان آیتوں کو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، مالک خطا ہو گئی، بھول چوک ہو گئی تو تو اس پہ ہم سے پکڑنا نہ، تو ہماری مدد فرما، ہمیں اسے اور آگے بڑھا دے. اور واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، لیکن تینوں چیزیں آ رہی ہیں. درگزر بھی فرما دے اور بخشش بھی فرما دے، ہم پر رحم بھی فرما دے. اور جب اس کا رحم ہوتا ہے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے ایک تو اس پہ صحابہ کا یعنی اللہ کے حضور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. صحابہ کا بھی ہمیں احسان مند ہونا چاہیے کہ ان کی برکت سے اللہ نے اس امت پر کتنی آسانی فرما دی. اور یہ قرآن نے اس پر واضح فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو چیز تمہاری استطاعت میں نہیں ہوگی، تمہارے بس میں نہیں ہوگی، اللہ اس پر تم سے گرفت نہیں کریں گے، تم سے نہیں پوچھیں گے، پکڑنی ہوگی. لیکن جو تمہاری استطاعت کے اندر ہوگی اللہ اس کو جانتا ہے، اس پر گرفت ہوگی، اس پر اللہ پوچھے گا. جو تمہاری استطاعت میں نہیں ہے اس پر اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. اسی طرح یہ خیالات بعض اوقات ہماری استطاعت میں نہیں ہوتے. اچھا یہ انسان جانتا ہوتا ہے کہ میں خیال لا رہا ہوں یا خیال آ رہے ہیں. اگر تو لا رہے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں، پھر بھی معافی ہے، پھر بھی ایسا نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دیں، پھر بھی معافی ہے، پھر بھی توبہ ہے، استغفار ہے. اور اگر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ نماز کی برکت سے خود بخود ہی ایک نہ ایک دن دور ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، نماز جو ہے کوئی بھی نیک عمل، صرف نماز نہیں، کوئی بھی نیک عمل جو ہے
اس کا بدلہ اس کے حساب سے ملتا ہے کہ وہ کس نے کیا ہے اور کن حالات میں کیا ہے، کس نے کیا ہے، کس طرح کیا ہے اور کن حالات میں کیا ہے۔ حالات جو ہیں اس بات کا اجر طے کرتے ہیں کہ اس بندے کے نیک عمل کا اجر کتنا ہوگا۔ وہ واقعہ میں نے بہت دفعہ آپ کو سنایا ہے کہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے بانی، یہ جامعہ اشرفیہ پہلے نیلا گنبد میں ہوا کرتی تھی جب پاکستان بنا، تو وہاں پہ ظاہر کاروباری علاقہ ہے تو لوگ وہاں پہ دوپہر کے اوقات میں ظہر کی نماز پڑھنے آتے۔ تو ایک دفعہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ظہر کی نماز کا ٹائم تھا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے پہلے اپنا کوٹ اتارا، پھر اپنی ٹائی اتاری، پینٹ کے پانچے اونچے کیے اور جرابیں اتاری اور بڑے اہتمام سے وضو کیا اور وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو مفتی صاحب کے شاگرد کہنے لگے جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، آ جاندے پینٹاں پا کے نمازاں پڑھیں، ٹائیاں لائیں نمازاں پڑھیں۔ اللہ، مفتی صاحب نے کہا کہ بیٹا کیا کہا؟ یہ کہا، کہتے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس بندے کی نماز کا وزن، اجر جو ہے، اجر و ثواب تمہاری نماز سے کتنا زیادہ ہوگا۔ اس نے کہا جی کیوں جی، یہ کیسے؟ میں نے تو پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، میرے سر پہ پگڑی ہے اور میں نے یہ ہے فلاں فلاں۔ اس نے کہا دیکھو اب تم تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں، سارا دن مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہو اور تمہیں کہیں اٹھ کے جانا نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں کرنا۔ یہ پتہ نہیں بندہ کہاں سے بیچارہ آیا ہے، کس طرح چھٹی لے کے آیا ہے اور کتنے اہتمام سے آیا۔ دفتر میں ہوگا تو چھٹی لے کے آیا ہوگا، دکان سے اٹھا ہوگا تو وہاں پہ اس نے اپنا حرج کیا ہوگا، تو پھر اس نے آ کر اس کو وضو کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑی۔ اس نے جرابیں اتاری ہیں، اس نے ٹائی اتاری ہے، کوٹ اتارا ہے، بڑے اہتمام سے وضو کیا اور کتنے اہتمام کے ساتھ نماز کے اندر کھڑا ہوا۔ یہ دیکھو یہ کن حالات کے اندر اس نے نماز پڑھی ہے، وہ حالات اس بات کا طے کریں گے کہ اس کی نماز کا اجر کتنا ہے۔ ایک بندہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور ایک ٹھیلے والا جو ہے بازار سے دوڑ کے آتا ہے، تو اس کی نماز کا اجر اس مسجد والے سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ اسے مشکل حالات کے اندر پڑی ہے۔ تو اس طرح یہ بھی مشکل حالات ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیالات بہت آ رہے ہیں، یہ بھی مشکل حالات ہیں۔ تو جو بندہ ان مشکل حالات کے اندر بھی نماز کو قائم رکھے گا، پڑھے گا، اس کی نماز کا وزن دوسرے سے کہیں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔